نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے ابتدائی زمانہ میں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بڑے مصائب و آلام، پریشانیاں، حتیٰ کہ سب سے بڑی پریشانی مسلمانوں کو، ایمانداروں کو یہ ہوتی تھی کہ مسلمان بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھلے طور پر، عمومی طور پر شرعام عبادت نہیں کر سکتے تھے. مگر پھر بھی اللہ پاک نے قرآن مقدس کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو بھی تسلی دیتا اور صحابہ کرام کو بھی تسلیاں دیتا. حتیٰ کہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کی سرزمین پر مخالفت عروج پہ پہنچ گئی ہے، لوگ مخالف زیادہ بن چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگ گئے، اس وقت بیت اللہ کے اندر تو مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عبادت خانے میں جہاں عبادت فرماتے تھے وہاں بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا مانگی اور دعا میں یہی کہا کہ یا اللہ، تیری ماننے والے ایمانداروں کی جماعت بھی بڑی قلیل ہے، تھوڑے ہیں، اور مسلمان ہیں بھی کمزور کیونکہ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور دوسرے سیاست کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے بھی تھوڑے ہیں. اس لیے میرا اللہ، عرب کی سرزمین پر مکے کے علاقے میں دو بڑی ہستیاں ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، دوسرا عمر بن حشام ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا. ایک عمر بن خطاب ہے، دوسرا کون ہے؟ عمر بن حشام یعنی ابو جہل.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ ان دو میں سے ایک تو مجھے عطا فرما تاکہ اسلام کی قوت بڑھ جائے، مضبوط ہو جائے۔ پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر عرب والے مثالیں دیتے تھے عمر بن خطاب اور عمر بن حشام کی بہادری میں، کہ ان دو جیسا بہادر اور پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، ان دو میں سے کسی ایک کو میرا قوت بازو بنا دے تاکہ اسلام کی قوت مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی۔ اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور عمر بن حشام کے حصے میں ایمان کی دولت نصیب نہیں تھی۔ البتہ عمر بن خطاب، جب عمر بن خطاب تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چونکہ حصے میں ایمان کی دولت نصیب اللہ کی طرف سے ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے ابو جہل کو ایمان کی دولت نصیب نہیں فرمائی، بلکہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے مختلف واقعات ہیں۔ حدیثوں کے اندر کیا ہے؟ مختلف واقعات، توجہ کر کے بیٹھنا۔ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کے پیچھے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو عمر بن خطاب؟ کہنے لگے کہ میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا محمد بن عبداللہ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کا حال تو جا کے دیکھ۔ واپس گھر گئے تو گھر جا کے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے۔ اب یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیثوں میں، روایات میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کے سنا قرآن پاک سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھ رہے تھے، تو اپنی ہمشیرہ کو اتنی زیادہ مارا، اتنی مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بہنوئی وہ چھپ گئے کمرے کے اندر۔ مگر یہ جو تمام سارا واقعہ ہے، یہ واقعہ حدیث کے اندر اصول محدثین کے نزدیک انتہائی ضعیف ترین واقعہ ہے۔ خطبہ اور بڑے بڑے علماء بیان تو کرتے ہیں، بڑے بڑے خطیب بیان بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ اصول محدثین کے نزدیک انتہائی ضعیف ترین واقعہ ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اصل واقعہ جس کو تمام محدثین نے راجح قرار دیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے، وہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا رہا تھا کہ میں ان کو جا کے قتل کروں گا اور انعام وصول کروں گا ابو جہل سے، اور قریشیوں کے بڑے بڑے سرداروں نے انعام رکھا تھا کہ جو محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے لے آئے گا ہم اس کو اتنی دولت دیں گے، اتنے انعام دیں گے۔ اس ارادے سے میں گیا، غالباً صبح کی نماز کا وقت تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اور گھر سے باہر نکلے،
میں بھی ان کے پیچھے نکل لیا کہ تاکہ جا کے وار کروں تلوار کا اور آپ سلم کی گردن اتار دوں، مگر میرے آپ سلم کے قریب پہنچنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تیز پیدل چل رہے تھے کہ میں عمر ان کے قریب پہنچ نہیں سکا، میں عمر ان کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ وہ مجھ سے آگے سبقت کر کے جلدی جلدی مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ جو ہی مسجد میں داخل ہوئے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نماز پڑھانا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ نماز تو میں نے نہیں پڑھی، البتہ پیچھے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں قرآن پڑھا، اس قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنے کانوں سے سنتا رہا۔ اب توجہ کرنا، حضرت عمر فاروق جیسے جرت مند اور بہادر، وہ بھی اگر نرم ہو جائے، ان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو تو اللہ کے قرآن کے ذریعے پیدا ہو۔ عمر فاروق جیسے بہادر، پہاڑ کے برابر شجاعت رکھنے والے، وہ اگر بے بس ہو جائیں تو اللہ کے قرآن کے سامنے بے بس ہو جائے۔ یعنی اسلام لائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بھی قرآن کے ذریعے، اور ساری زندگی اسلام لانے کے ساتھ جو گزاری، اسلام لانے کے بعد وہ بھی ساری زندگی گزاری تو اللہ کے لا ریب قرآن کے ساتھ گزاری ہے۔ قرآن سے الگ تھلگ ہو کے زندگی بسر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر بہادر شخص کے زندگی کے اندر اگر اسلام کا انقلاب اور ایمان کی دولت کا انقلاب آیا ہے تو اللہ کے قرآن کے ذریعے آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن پاک انقلابی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ انقلاب کا معنی تبدیلی۔ جہاں اس قرآن کی تعلیم ہوگی، درس قرآن ہوگا، اسی قرآن کی تعلیم ہوگی، سننے والوں پر ضرور بھی ضرور، سب پر نہ ہو تو ایک بندے پر ضرور قرآن کا اثر ہو جائے گا۔ اور قرآن صرف ظاہر پر نہیں، قرآن اثر کرتا ہے اندر دل کے اوپر۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے مگر قرآن کی تلاوت سنی ہے، دل کے اوپر قرآن کا اثر ہوا ہے، بغیر کلمہ اسلام پڑھے حضرت عمر فاروق رہ نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، باقی نمازوں کی بنسبت لمبی قرات فرماتے تھے صبح کی نماز میں۔ اسی مناسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرنا شروع فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں سنتا رہا، پڑھنے والے امام الانبیاء تھے اور جس کلام کو پڑھ رہے تھے وہ سارے کلاموں کا سردار کلام تھا۔ پڑھنے والے بھی امام الانبیاء، سارے انسانوں کے سردار انسان، اور جو کلام امام الانبیاء پڑھ رہے تھے وہ سارے کلاموں کا سردار کلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تلاوت فرمانا شروع فرما دی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا ٹھہرا ٹھہرا کے، بڑا خوبصورت کر کے، مزین کر کے بڑی خوبصورت تلاوت فرما رہے ہیں امام الانبیاء پیغمبر، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جب میں اللہ کا قرآن پڑھنا ہو، تلاوت کرنی ہو، اس لیے میں اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوں رتل القرآن ترتیلا، میرے قرآن پاک کو بالکل ٹھہر ٹھہر کے بڑے مزے سے آرام سکون سے میرے قرآن کو پڑھا کر، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بڑے آرام سکون سے ٹھہر ٹھہر کے قرات اور تجوید کے ساتھ قرآن کے پڑھنے سے جو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے 14 طبق کی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہو، دل کو راحت ملتی ہو، سکون امن ملتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی بندے کا دل پریشان ہو، وہ بندہ بھی پریشان ہو، میں اللہ اس کو وظیفہ بتلا رہا ہوں، میرے قرآن پاک کی تلاوتیں وہ کرتا جائے، میرے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے بڑے مزے اور لطف و تلطف کے ساتھ وہ پڑھتا جائے، میں اللہ کو رب ہونے کی قسم ہے اس کے دل کی ساری پریشانیاں ختم فرما کے اس کے دل کے اندر راحت نصیب فرما دینا میں اللہ پاک کا کام ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت سنا اللہ کے قرآن کی تلاوتیں، اس وقت کہنے لگ گئے یار یہ تو بڑا عجیب قرآن ہے، قرآن کی تالیف بھی بڑی عجیب ہے، اس قرآن کو بنانے والا بھی بڑا عجیب ہے، ہم نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے فصیح سنے عرب کے اندر، مگر حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج تک اس جیسا کلام میں عمر نے کبھی سنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ثابت فرما دیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے قرآن سنا ہے تو تبدیلی آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبدیلی اس وجہ سے آئی ہے کہ پڑھنے والا میں اللہ کا جوان تھا اور جس کتاب کو پڑھ رہا تھا وہ میں رب کا قرآن لا ریب تھا، اس لیے پیارے پیغمبر زبان مبارک سے قرآن کی تلاوتیں کرتے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو دور کی بات ہے، جنات کے کانوں پر پیارے پیغمبر کے قرآن کی تلاوتوں کی آواز پڑ جائے تو جن بھی ایماندار بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وادی نخلا کے اندر امام الانبیاء پیغمبر اللہ کا لا ریب قرآن پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز کے اندر، جنوں کی ایک جماعت اپنے کام سے جا رہی تھی مگر اللہ کریم نے ان کے جنوں کے بھاگ جگانے تھے، ایمان نصیب فرمانا تھا، اس لیے وہ تو اپنے کام سے کہیں جا رہے تھے جنوں کی جماعت، مگر اللہ کریم نے ان جنوں کی جماعت کے منہ موڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دیے۔ وہ چلتے 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 وادی نخلا کے اندر پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। जब जिन्नों ने अल्लाह के पैगंबर की जुबान मुबारक से कुरान की तिलावत सुनी है, अल्लाह की कसम है, इंसान तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाते हैं जिन्नों ने प्यारे पैगंबर की खूबसूरत आवाज कुरान की तिलावत सुन के ईमान लाए बगैर रहे कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं जिस वक़्त कुरान सुना उन जिन्नों की जमात ने, यस्तमिऊन अल कुरान, अपने कानों से तिलावत इमामुल अंबिया की सुनी है, उस वक़्त एक दूसरे को कहने लग गए यार आन से तू ओ यार चुप कर जाओ, आपस में गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह का कुरान आगे पढ़ा जा रहा है। खबरदार, कुरान के मुकाबले में गुफ्तगू करने की इजाजत कोई नहीं है। ये अल्लाह के कुरान ने बताया। जिन्नों ने आपस में कहा कालू अनसितू, खामोश हो जाओ, खामोश हो के अल्लाह के कुरान की तिलावत सुननी है। मेरे ख्याल में जिन्नों को ईमान कुरान वाला नसीब हो गया था ना, इसलिए उन्होंने कुरान का अदब किया है। मगर आगे इमाम किरात कर रहा हो बुलंद आवाज से, पीछे मुक्तदी खड़ा होने वाला अपनी किरात शुरू कर दे, आप अपने ईमान से बताएं उसने कुरान का अदब किया है? बोलो, नहीं किया ना। कुरान की जब तिलावत हो रही हो तो आन से तो चुप रहना वाजिब है, खामोश रहना वाजिब है, आप जुबान को भी हरकत नहीं दे सकते। तो कुरान का मुकाबले के अंदर किरात करना या कुरान के मुकाबले में अपनी कोई दुकान खोल लेना, ये कुरान पाक का अदब नहीं। इज़ा क़रअनाहु फत्तबि' क़ुरआना, अल्लाह ने फरमाया, मैंने तो अपने इमामुल अंबिया महबूब पैगंबर को फरमाया है कि जब मेरा कारी जिब्राईल अमीन कुरान की तिलावत कर रहा हो तो मेरा पैगंबर आप इमामुल अंबिया हैं। आप क्या हैं? इमामुल अंबिया, बरहक है। इमामुल मुरसलीन भी बरहक है, इमामुल मुसद्दिकीन भी बरहक है, फख्रुर रुसुल भी बरहक है, सब कुछ बरहक है। मगर जब मेरा जिब्राईल अमीन कारी कुरान पढ़ रहा हो, मेरे कुरान के मुकाबले में आपने आगे कुरान पढ़ना, बोलो, नहीं है। फत्तबि' क़ुरआना, हाँ वो आगे पढ़ता जाए, पीछे आपने याद करता रहना है। कुरान के पीछे तो आप रह सकते हैं, कुरान के सामने आने की इजाजत आपको। तो जिन्हों ने कुरान का अदब किया, अल्लाह ने उनको ईमान नसीब फरमा दिया। जिसने कुरान पाक का अदब नहीं किया, अल्लाह ने उसको ईमान भी नसीब नहीं फरमाया। कुरान के मुकाबले में कुरान पढ़ने वाला भी कुरान का बेअदब है। इसलिए कुरान की तिलावत के मुकाबले में मैं अपनी तिलावत शुरू कर दूं, अपनी दुकान खोल दूं, सारी जिंदगी मुझे कुरान वाला ईमान नसीब नहीं होगा। क्यों? कुरान का ईमान नसीब होता है अदब के जरिए। जब अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को अदब करवाया है तो मैं और आप तो जरूर कुरान का अदब करेंगे। तो जिन्हों ने अदब किया कि कोई ना, बोलो, कुरान पाक के अल्फाज हैं, कालू अनसितू, कहने लग गए चुप हो जाओ। हो सकता है उन सरदारों का एक बड़ा जिन था सरदार, बाकी कोई आपस में खुसमुस कर रहे होंगे ना, जिन्हों की शरारती कौम है बड़ी, तो इसलिए सरदार ने कहा सारे चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्यों? समिअना कुरानन आजबा, समिअना कुरानन आजबा, हमने आज ऐसा कुरान सुना है जो बड़ा अजीब कलाम है। यहदी इला रुश्द फआमन्ना भी, ऐसा कुरान है जो रुश्द व हिदायत का रास्ता दिखा देता है। इसलिए उन्होंने कुरान का अदब किया। अल्लाह की कसम है, कुरान शहादत देता है, फआमन्ना बिही, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत नसीब फरमाई। तवज्जो करो, अल्लाह करीम फरमाते हैं पढ़ने वाले मेरे इमामुल अंबिया पैगंबर थे। यहाँ से बात निकली है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे खड़े हुए, नमाज के अंदर नहीं,
مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک، بلکہ اللہ کے رسول تو نماز پڑھا رہے ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع فرمائی تو میں نے کہا واقعی قریشیوں کے بڑے بڑے سردار سچ کہتے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ تو بہت بڑا شاعر انسان ہے، یہ دیکھو تو صحیح کیسے قرآن کو شاعری کی حالت میں پڑھ رہا ہے۔ قرآن شاعر لگنے لگ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شاعر کہنے لگ گئے کہ قریشی سچ کہتے ہیں۔ جو ہی میں نے دل کے اندر یہ بات کہی، ادھر سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اس آیت مبارکہ پہ پہنچ گئے، سورۃ الحاقہ کی آیت مبارکہ، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اللہ کے پیغمبر نے تلاوت فرمائی آیت وما هو بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور پڑھنے والا بھی شاعر کوئی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تو اپنے پیارے پیغمبر کو شعر و شاعری والا علم سکھایا ہی کوئی نہیں۔ ما علمناه الشعر، میں نے اپنے امام الانبیاء پیغمبر کو شعر و شاعری والا علم سکھایا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وما ينبغي له، میرے پیغمبر کی نبوت کے مناسب بھی کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ان هو الا ذکر، یہ میری اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک، وقرآن مبین، اور واضح قرآن پاک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے بھی سمجھا دیا۔ ادھر سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ وما هو بقول شاعر۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ واقعی یہ قرآن بھی شاعر کا کلام نہیں ہے، پڑھنے والا بھی شاعر کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کاہن ہے، جس طرح کے یہودی لوگ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ کاہن ہے، معاذ اللہ بہت بڑا نجومی ہے، کاہن ہے اور کاہن کا کلام ہے، یہ خود اپنا کلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر فرماتے میں ذہن میں یہ سوچنے لگ گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کاہن ہے، واقعی کاہن ہے، یہ تو بہت بڑا نجومی ہے۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر نے نماز میں اگلی قرآن کی آیت سورۃ الحاقہ کی پڑھ دی ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وما ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، خود پیغام پڑھنے والا پیغمبر بھی کاہن نہیں ہے، بلکہ یہ اس لا ریب قرآن کلام اللہ، اللہ کی ذات کا کلام ہے جو بے عیب بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، اس کا کلام بھی بے عیب ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے آگے پڑھ لیا ہے کہ ولا بقول کاہن، یہ قرآن پاک کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ آگے پیارے پیغمبر پڑھتے گئے، سورۃ الحاقہ کی تلاوت جب ختم فرمائی، حضرت عمر فرماتے ہیں وقع الاسلام فی قلبی، اس وقت اسلام میرے دل کے اندر قرآن کی تلاوت سن کر میرے دل میں اسلام گھر کر گیا اور میں اسلام کا کلمہ پڑھنے بغیر واپس نہیں ہٹا۔ وہاں بیٹھ کر پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر، پیارے پیغمبر کے قدم مبارک
مبارک کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر آدمی بھی پیغمبر کی غلامی کے اندر نیچے گر گئے اور کہنے لگ گئے میں اللہ کے پر ایمان لاتا ہوں، پیغمبر پر بھی ایمان لاتا ہوں، قرآن پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے اللہ کریم نے ثابت فرما دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر اگر قرآن پاک انقلابی کتاب ہے، اگر ان کے دل کے اندر اثر ہوا ہے تو اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن ایسا انقلابی کتاب ہے جہاں اس کی تلاوتیں کی جائیں، تعلیم پڑھی جائے، اللہ کی قسم ہے وہاں قرآن گھر اندر دل کے اندر کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ثابت فرمایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے والا اللہ کا قرآن ہے۔ پھر جب اسلام لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسلام کے اندر بڑی وقت آ گئی ہے، بڑی بلندی آ گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے خوش ہو گئے، صحابہ کرام کو مبارکباد دینے لگ گئے، یار وہ میرے یارو صحابہ کرام غریبوں، میں محمد رسول اللہ کی عشق کے اندر محبت کے اندر اپنی جانیں نچھاور کر دینے والوں، آج تمہیں مبارک ہو، آج کفار کی آدھی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ آج کافروں کی آدھی طاقت، آج آدھی طاقت کفار کی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس لیے بیت اللہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام سے اپنی تلوار نکالی اور ایسے کر کے کہا، نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے سے پہلے تو آپ چھپ کر ہی باتیں کرتے تھے، آزان بھی کبھی ہم نے نہیں سنی تھی، اس لیے آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لیام سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج اپنے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو آج بیت اللہ کی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آزان پڑھے، آج میں دیکھوں کون مائی کا لال ہے جو میں میرے محبوب پیغمبر کے دین اسلام کی جو بڑی نشانی آزان ہے، میں دیکھوں کہ میرے محبوب پیغمبر کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان دینے سے کون روکتا ہے، آج میرے سامنے کون آتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر کس کی جرأت تھی آنے کی؟ تلوار نیام سے باہر نکلی ہوئی ہے، ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جب تک آزان پوری نہیں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نیام میں واپس داخل نہیں فرمائی، ایسے بلند کر کے کھڑی کر دی ہے اور کہا کہ خبردار آج کے بعد تمام مسلمان علل اعلان باتیں کریں گے، دین اسلام کی تبلیغ بھی علل اعلان ہوگی۔ اس لیے پھر جب تک زندہ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 36 یا 37 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کے اندر اللہ نے عرش معلی سے قرآن نازل فرمایا، کیونکہ زمین کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل کے اندر خواہش کرتے تھے کہ یہ کام ایسے ہو جائے، وہ اللہ عرش سے قرآن نازل کر کے حضرت عمر فاروق کی تصدیق فرما دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف میں ایک بات عرض کروں، باقی زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کو بھی پردہ کرنا چاہیے، اور جو ایمانداروں کی گھر والیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان سب کو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ بڑے عجیب ہیں، فسادی ہیں، دشمن اسلام کے زیادہ ہیں، اس لیے اسلام کے دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی عورتیں گزرتی ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، اس لیے کسی طریقے سے میرا تو دل یہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کریں اسلام کی عورتیں مسلمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہلن مہلن یا عمر، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، آپ کی رائے اچھی ہے، بہت اچھی ہے،
لیکن میں پیغمبر خود تو نہیں اللہ کا حکم نافذ کر سکتا، جب تک اللہ نہ اوپر سے حکم نازل فرمائے میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ پردہ کر۔ یوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اے میرے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب پیغمبر اپنی گھر والیوں کو بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، مسلمان ایمانداروں کی عورتوں کو بھی حکم کر دو، سب کو حکم دے دو کہ اپنا مکمل جسم کا پردہ کیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں جس سے پورا وجود ڈھک جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ یہ سب ایمانداروں عورتوں کو کہہ دو کہ آج کے بعد پردہ تمہارے اوپر کیا ہو گیا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ دیا، اللہ نے عرش معلی سے قرآن نازل فرما کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق فرما دی۔ سورہ المؤمنون کا پہلا صفحہ ہے، وہاں پر اللہ نے انسان کی تخلیق بیان فرمائی ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم کے اندر اس کے کتنے ادوار آتے ہیں، وہ انسان کی ساری تخلیق بیان جب اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی تو آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری تخلیق آیات سن کر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے پڑھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ذات وہ ہے جس نے انسان کی کتنی ہی آسان انداز میں تخلیق فرمائی ہے۔ یہ آیت عربی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، اللہ نے بعد میں انہی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، یا کہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کے الفاظ پڑھے، پھر اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ عرش معلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ قرآن بنا کے پیارے پیغمبر کے اوپر نازل فرما دی۔ تو جو مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بلند بنا ہے تو صرف اللہ کے قرآن کی وجہ سے بنا ہے۔ پیارے پیغمبر کی سنت آتی ہے تو قرآن کے بعد میں آتی ہے۔ پیارے پیغمبر کی سنت پہ بھی عمل کیا، پیغمبر کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کیا، پیغمبر کے ساتھ عشق کا بھی اظہار کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر چیز قربان کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا نا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ او سن لو دنیا والو، اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر میرے بعد ہے نہیں ہے، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یا آتا، لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تو یہ نبوت والا مقام اگر اللہ نے دینا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دینا تھا۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر جو کمالات اتنے بلند درجے کے ہیں، وہ کمالات ہیں جو کمالات نبیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی حضرت عمر فاروق نبی بن سکتے ہیں۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں پیغمبر کا صحابی تو بن سکتا ہے مگر قیامت تک میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔